وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اس میں، یعنی یہ ساری نظام کائنات میں اور اس زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے معائش، روزی کے اسباب۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی اس کائنات میں روزی رکھی ہے جن کو روزی تم نہیں دے سکتے، جن کے رزاق تم نہیں ہو۔ آدمی زیادہ سے زیادہ کتا پالتا ہے، گھوڑا پالتا ہے، خود کھا لے گا یا ان کو کھلا دے گا، لیکن کائنات میں کتنی اللہ کی ایسی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، ان لوگوں کو کون ہے جو رزق پرووائڈ کرتا ہے؟ صبح و شام انہیں بھی روزی چاہیے ہوتی ہے، انہیں بھی پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے ہوتی ہے۔ کون ہے جو ان کے لیے غذا کو پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہر مخلوق کے رزق کا بھی ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے روزی کے اسباب بھی خود ہی پیدا فرماتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14th چیپٹر یعنی کہ 14ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے، اور سورہ حجر کی آیت نمبر 16 کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور تحقیق ہم نے بنا دیے فی السمائی آسمان میں، بروجن بروج، بروج برج کی جمع ہے، اور برج کا ترجمہ کیا جاتا ہے محل یا قصر یا بلند و بالا عمارت۔ واللہ کہہ رہا ہم نے آسمان کے اندر بروج بنا دیے، محل بنا دیے، قصر بنا دی۔ یہ بروج آسمانی کیا ہیں؟ تو پیر کرم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں اس کی تفصیل میں، کہتے ہیں برج کی جو ایکچول میننگ ہے وہ ہے ظاہر ہونا، کیونکہ کوئی بھی بڑی عمارت، کوئی بھی بڑا محل دور سے تمام بلڈنگوں میں الگ سے نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو برج کہتے ہیں، اس لیے اس کو بروج کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آسمان میں بھی گلیکسیز کو رکھا ہے، کہکشاؤں کو رکھا ہے، اور وہ کہکشائیں جو ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بروج سے تعبیر کیا ہے۔ اب ان کہکشاؤں سے کیا مراد ہے؟ یا گلیکسی مراد ہیں، یا 7 سیارے مراد ہیں، یا علم یونان میں جو ایسٹرونومرز ہوتے ہیں، جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں، یہ جو ستاروں کے علم کو جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک علامہ کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو سورج ہے، جب یونانیوں نے یہ دیکھا کہ وہ 3 مہینے شمال کی طرف تھوڑا مائل ہوتا ہے، اور 3 مہینے بعد وہاں سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، اور پھر 3 مہینے جنوب کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے تھوڑا 3 مہینے بعد ہٹ جاتا ہے، تو سال بھر میں 12 مہینے تک یہ جو اس کی موومنٹ ہوتی ہے سورج کی، سولر کی، تو انہوں نے اس موومنٹ کو، اس کی تبدیلی کو، اور اس کے ہٹنے اور ملنے کو انہوں نے 12 حصوں میں تقسیم کیا، اور کہا یہ 12 حصے ہیں، یہ 12 ایریاز ہیں، جس کو 12 مدارج کہتے ہیں۔ 12 مدار ہیں سورج کے، یعنی سرٹن ایریاز ہیں سورج کے جہاں پر سورج موو کرتا ہے۔ اب وہ جو 12 ایریاز ہیں، یعنی جو 12 مدار ہیں اس کے اندر وہ ہر مدار میں، یعنی ہر اس سرٹن ایریا میں ایک بڑا ستارہ بھی وہ ازیوم کرتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا ستارہ ہے، اور ایک اس بڑے ستارے کی تصویر بھی وہ ازیوم کرتے ہیں کہ کوئی ستارہ شیر کی طرح ہے، اور کوئی ستارہ جو ہے وہ بچھو کی طرح ہے۔ تو اب جب انہوں نے ازیوم کیا کہ اس سرٹن ایریا میں سولر جہاں پر موو کر رہا ہے، اس سرٹن ایریا میں جو ستارہ ہے اس کی شکل یہ ہے، تو انہوں نے اس برج کا، یعنی 12 برج ہیں، تو ہر برج کا ایک نام رکھ دیا، اور نام رکھنے کے بعد اس کی تصویر بھی ویسی بنا دی جیسے انہوں نے ازیوم کر لی تھی۔ اور یہ 12 برج کون سے ہیں؟ یہ جس طریقے سے ہمارے اسٹارز ہوتے ہیں، بھائی یہ نومبر میں پیدا ہوا تو یہ اسکارپیو ہے، یہ جنوری کی ان تاریخوں میں پیدا ہوا ہے تو یہ ایکیورس ہے، یہ کیپریکون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یونانی علم ہے، یہ علم یونان ہے۔ ایسٹرونومرز نے یہ بات کی کہ سورج جہاں یہ گردشیں بدلتا ہے، کبھی شمال کی طرف 3 مہینے مائل ہے، پھر ہٹ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج کی موومنٹ ہے، اس کی گردش ہے اپنے مدار میں سفر کرنے کی، وہ 12 انہوں نے حصے بنا دیے، 12 برج بنا دیے، اور کہتے ہیں 12 کی جو ازیوم کی تصویر انہیں کسی کو آپ دیکھتے ہیں اس وجہ سے، جس طرح اسکارپیو ہے اس کا عقرب ہے،
بچھو اس کا نشان ہے اس کا. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کا شیر بھی ہے, کچھ ایسے ہیں جس کا پانی بھی ہے, الگ الگ نشانات تصویریں ملتی ہیں. تو یہ پکچرز جو ہیں انہوں نے ازیوم کی ہوئی ہیں. اب واللہ تعالی عالم, کیا ان بروج جو اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے اندر وہ بروج بنا دیے, تو کیا وہ جو ایسٹرونومرز یونان کے ہیں وہ 12 بروج جو تقسیم کرتے ہیں, تو کیا یہ 12 بروج وہی مراد ہیں جو یونان والے کہتے ہیں؟ تو پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عرب کی تاریخ میں یہ بات مل جاتی ہے کہ عرب کے لوگ بھی ان 12 بروج کو جانتے تھے, تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس سے وہ مراد بھی ہو سکتی ہے. ورنہ اس سے مراد جو ہے وہ گلیکسیز لے سکتے ہیں, کہکشائیں لے سکتے ہیں, بلیک ہولز لے سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم, اللہ ہی جانے کہ اس سے مراد اصل کیا ہے. مختلف اقوال ہیں, سائنس ترقی کرتی ہے, اسپیس کے اندر اور انسان کی رسد پہنچتی ہے, تو اور واضح طور پر اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. پھر اللہ کہتا ہے اللہ نے ان بروج کو بنایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور دیکھنے والے کے لیے ان بروجوں کو مزین بھی کیا. یعنی جو لوگ ایسٹرونومرز ہیں, جو لوگ اسپیس کو دیکھتے ہیں, جو کائناتی آفاقی دلائل کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کو بے ترتیب نہیں بنایا ہے, بلکہ اگر کوئی ان بروج کو دیکھے, خلائی کائنات کو دیکھے, تو دیکھنے کے اندر بھی اس سے بہت ایک نظام اور ایک وزن کے ساتھ, ایک مقدار کے ساتھ, اس سے ہر چیز اپنی ترتیب کے ساتھ نظر آئے, جو دیکھنے والے کی نگاہوں میں حسن کو پیدا کرتی ہے. وَزَيَّنَّاهَا, اللہ نے دیکھنے والے کے لیے اس کائنات کو منظم بنایا. پھر فرمایا وَحَفِظْنَاهَا, اور ان گلیکسیز کو یا ان سیاروں کو یا ان بروجوں کو اللہ نے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ, ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ان ستاروں کی, سیاروں کی یا گلیکسیز کی حفاظت فرمائی. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ, اب وہ شیطان رجیم سے ان گلیکسیز کی کس طریقے سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. اللہ کہتا ہے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, مگر وہ جو چوری چھپے سننے آ گھسے. استرقہ معنی جو چوری چھپے سننے آ گھسے, یا سنی ہوئی بات سننا چاہے, تو فَأَتْبَعَهُ, تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شِهَابٌ مُبِينٌ, ایک روشن شعلہ. اور دوسری جگہ آیا ہے شہاب ثاقب. روشن شعلے سے مراد کاسمک ریز بھی ہو سکتی ہیں, اور روشن شعلے سے مراد زیادہ تر علماء نے بیان کیا جو ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے, وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے جو کہ سورہ ملک میں بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے چونکہ جنات آگ سے بنے تو ان کا پوٹینشل پاور انسان سے زیادہ ہوتا ہے, وہ پرواز کر سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں, تو وہ آسمان کی طرف بلند ہوا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے آسمان میں شغاف تھے, ہولز تھے, اور ان ہولز کے ذریعے سے وہ فرشتے کوئی باتیں, یعنی فرشتہ اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم لے کر آ رہا ہے کہ کل بارش کرنی ہے, تو یہ اوپر بلند ہوتے, اور فرشتے اگر آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہوتے تو یہ فرشتوں کی باتوں کو سنتے, چوری چھپے سنتے ان کی باتوں کو. اور زمین پر آ کر کسی بھی ایسٹرونومرز کو, کسی بھی عامل کو, کوئی بھی بندہ جو ستاروں کے علم سے واقف ہوتا اس کو آدھی بات بتا دیتے, اور وہ بندہ کہتا کہ جناب کل بارش ہوگی. جو پورا کا پورا علم نجوم ہے, یہ جنات آ کر اس کو خبر دیتے, اور وہ جنات کی بتائی ہوئی خبر کو آگے بیان کر دیتا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ وہ جو شیاطین ہیں جو باتیں سننے کے لیے آتے ہیں فرشتوں کی یا ہمارے احکامات کی, تو ان کے پیچھے کیا لگ جاتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو وہ ستارہ جو ٹوٹ کر گرتا ہے وہ ستارہ ان کے لگتا ہے جو شیاطین سننے آتے ہیں. یا اس سے مراد شہاب مبین سے اگر چمکدار شعلہ لیں گے تو کچھ کاسمک ریز اس طریقے سے اسپیس میں موجود ہوتی ہیں کہ وہ کاسمک ریز جو ہے اس پر پڑتی ہیں اور وہ جو ہے وہ تمام ختم ہو جاتا ہے. پھر فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اس آیت کے ترجمے سے پہلے ہی سمجھ لیجیے کہ جو پہلے میں نے ان 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے اور جس میں سائنٹیفکلی چیزیں میں نے بیان کی ہیں, یقیناً
آگت اپنی جگہ موجود ہے، سائنس اور تحقیق کرے گی، سائنس اور اسپیس کو جانے گی. ابھی بھی سائنس کا بہت محدود علم ہے اسپیس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کیونکہ وہاں پر ابھی تک انسان کی اس طرح رسائی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. تو جتنی رسائی انسان کی اسپیس میں بڑھتی جائے گی، جتنی وہ برج کو، اسپیسز کو اور خلاؤں کو اور گلیکسیز کو، بلیک ہولز کو جانتا رہے گا، تو ان آیتوں کا مفہوم اس کے سامنے اور کھل کر سامنے آتا رہے گا. پھر فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. اب یہ اللہ نے پہلے بات کی آسمانوں کی، سائنس کی، اب اللہ بات کر رہا ہے زمین کی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو اللہ نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیے اس میں. رواسیہ کا معنی ہوتا ہے جو چیز ٹھہر جائے، جو چیز استوا کرے، ایک جگہ قائم رہے. تو چونکہ پہاڑ اپنی جگہ پر ایک جگہ قائم رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، تو اس لیے پہاڑوں کو جبال بھی کہتے ہیں اور پہاڑوں کو رواسیہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہم نے زمین کو پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ڈال دیا پہاڑوں کو. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو زمین کی اسٹیبلٹی ہے، زمین اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور ہلتی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو بنانے کے بعد اس پر نصب کیے ہیں پہاڑ. بھی فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اللہ تعالی نے ہر جنس کو پیدا کیا ہے موزون، ایک حساب سے اور ایک میزان سے. موزون کا معنی میزان، ایک کیلکولیشن، ایک مقدار، ایک حساب کتاب، ایک ترتیب سے اللہ نے ہر جنس کو پیدا کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ مچھلیاں سمندر میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جو پروڈکٹیو سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ انڈے اتنے دیتی ہیں کہ اگر سارے انڈے کے بچے بننے لگ جائیں تو یہ دنیا مچھلیوں سے بھر جائے. اس طریقے سے کئی قسم کے جاندار ہیں، کئی قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں. اس طریقے سے ہر حیوان کا ایک جسم ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک وزن کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی شیر کے جو بچے ہیں، اگرچہ وہ حیوانوں کا سردار کہلاتا ہے، لیکن وہ اپنا اس کا ایک قد ہے، اپنے قد کاٹے. کبھی بھی شیر کا بچہ ہاتھی جتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اور ہاتھی کا بچہ کبھی بھی چونٹی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر حیوان کا ایک پروٹوکول سیٹ کیا ہے، اس کی جین سیٹ کی ہے، اس کا ایک وزن سیٹ کیا ہے، اور اللہ نے اس کا ایک حساب سیٹ کیا. اور ان کی پروڈکٹیو سسٹم بھی جو اللہ نے رکھے وہ ایک مقدار میں رکھے. اللہ چاہتا تو سب کو بڑھا دیتا. تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کی لمیٹیشن رکھی ہے، اور اس لمیٹیشن میں بھی بیوٹی ہے. کسی چیز کی کمی یا کسی چیز کی زیادتی دونوں ہی طرح سے عیبدار ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو حساب سے رکھا. آپ دیکھیں ہمارے جسم کو دیکھ لیں، کسی کا ہاتھ کو دیکھیں، اگر ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کا ایک ہاتھ تو جا رہا ہے اگلی صف تک اور ایک ہاتھ چھوٹا ہے یہاں تک چل رہا ہے. کان سوچئے، ایک کان یہاں تک لٹک رہا ہوتا اور ایک کان صرف یہاں تک ہوتا تو کیسے لگتے ہیں؟ ایک آنکھ سمجھ لیں ہمارے سینے تک آ رہی ہوتی ہے اور ایک آنکھ چھوٹی ہوتی ہے تو کیسے لگتے ہیں؟ اللہ کا نظام دیکھیں، ایک ایک چیز اللہ نے بڑی ترتیب سے، بڑے حسن سے اور بڑے وزن سے اور بڑے حساب سے اللہ نے بنائی. اللہ کہہ رہا ہم ہر چیز کو موزون حساب سے بناتے ہیں، وزن سے، اس کی مقدار سے، اس کی ترتیب سے، اس کی یعنی ہر کیلکولیشن ہے اللہ کی بارگاہ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اس میں، یعنی یہ ساری نظام کائنات میں اور اس زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے معائش، روزی کے اسباب. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی اس کائنات میں روزی رکھی ہے جن کو روزی تم نہیں دے سکتے، جن کے رزاق تم نہیں ہو. آدمی زیادہ سے زیادہ کتا پالتا ہے، گھوڑا پالتا ہے، خود کھا لے گا یا ان کو کھلا دے گا. لیکن کائنات میں کتنی اللہ کی ایسی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، ان لوگوں کو کون ہے جو رزق پرووائڈ کرتا ہے؟ صبح و شام انہیں بھی روزی چاہیے ہوتی ہے، انہیں بھی پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے ہوتی ہے. کون ہے جو ان کے لیے غذا کو پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہر مخلوق کے رزق کا بھی ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور اللہ تعالی ہر مخلوق کے لیے روزی کے اسباب بھی خود ہی پیدا فرماتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. اب ان باتوں کو غور کرتے جائیے. یہ اللہ تعالیٰ دلائل مشرکین کو اس لیے دے رہا ہے کہ تم یہ دیکھو ہر چیز وزن کے ساتھ ہے. تو ایک طرف تو ایتھسٹ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں،
جب خدا اگر نہ ہو تو یہ چیزیں ہر چیز کیلکولیشن کے حساب سے کیسے بن رہی؟ اگر خود بخود چیزیں بنتی ہوتی ہیں تو خود بخود کبھی کوئی چیز چھوٹی بن جاتی ہے، خود بخود چیز کوئی بڑی بن جاتی ہے. اور جب چیزیں کیلکولیشن کے حساب سے بنتی ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ان کو کیلکولیٹ کرنے والا کوئی ہے. تو اس ایک طرح تو ایتھسٹ کا بھی رد ہے. دوسری طرح یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کا بھی رد ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً جو کریٹرز زیادہ ہوتے ہیں تو پھر بناوٹ میں بھی چینجنگ آتی ہے. جب کمپنی زیادہ ہوتی ہے، بھائی یہ فلاں کمپنی کی کار ہے، یہ فلاں کمپنی کی کار ہے. جب مینوفیکچرز ملٹیپل ہوتے ہیں تو پھر ڈیزائننگ میں بھی چینجنگ آتی ہے. پھر کبھی مال بھی خراب بن جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. لیکن اس کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے جینیٹیکلی پروٹوکولز رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کائنات کی یہ چیزیں خود ہی بتا رہی ہیں ان کا خالق بھی ہے، اور وہ خالق دو نہیں ہے، صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. پھر اللہ رب العزت یہ بات بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہی اس کا خزانہ ہے. یعنی کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. یعنی انلمیٹڈ ریسورسز اللہ کے پاس ہر چیز کے ہیں. اللہ کے پاس ریسورسز کی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا وَمَا نُنَزِّلُهُ، لیکن ہم نازل نہیں کرتے مگر الا بقدر معلوم، اتنا ہی جو معلوم مقدار کے مطابق. کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ یہ اللہ نے اس مخلوق کی کوانٹٹی کم رکھی ہے، یہ دریا میں یہ فلاں مچھلی کم پائی جاتی ہے، یہ فلاں چیز اللہ نے کم بنائی ہے، تو شاید اللہ کے پاس اور زیادہ ہوگی نہیں. تو اللہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کی وافر مقدار، جس کے خزانے ہمارے زیر قدرت نہ ہوں. لیکن وما ننزلو، ہم کتنی کوانٹٹی لوگوں کو دیتے ہیں جتنی اس دنیا کو نیڈ ہے. اللہ جانتا ہے، کریٹر جانتا ہے نا کہ اس دنیا کو نیڈ کتنی ہے. تو جب اللہ ہر چیز کی کوانٹٹی جانتا ہے تو مجھے اور آپ کو جو روزی مل رہی ہے، اللہ ہماری اوقات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری روزی کو بھی ایک لمٹ کے ساتھ دیتا ہے. اور وہی جانتا ہے کہ اگر کم دیا تو اس کا حال کیا ہوگا، اور اس اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ بڑھا دیا تو اس کا حال کیا ہوگا. بعض اوقات اللہ رب العزت کسی کو غریب رکھ کر بھی اس کے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے. یعنی کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن کے پاس پیسہ آ جائے تو دنیا میں کوہرام مچا دے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریب رکھتا ہے تاکہ ان کے شر سے لوگ امان میں رہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پیسہ دے دیتا ہے کہ جن کے ایمان محفوظ رہیں، کیونکہ غربت ان کو اتنی بری لگتی ہے کہ اگر اللہ نے ان کو مال و دولت نہیں دیا تو وہ کافر ہو جائیں گے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کے کچھ پیسے بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کی اوقات کو بھی جانتا ہے، اس کی لمٹ کو بھی جانتا ہے، اس کو کتنا دینا یہ اللہ جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے تو اللہ سے اپنی اوقات بڑھوا لیجیے، اللہ کی بارگاہ میں مانگیے، اس سے استغفار کیجیے، اس سے رزق کا سوال کیجیے. تو صرف آپ کو نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کے وافر مقدار میں انلمیٹڈ خزانے، انلمیٹڈ ریسورسز، انلمیٹڈ ایسٹس ہمارے پاس ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ کتنے جو ہے خزانوں کو نکالتے ہیں، اتنے ہی جو بے قدری معلوم ہے، ایک خاص مقدار کے مطابق ہی اس کو ریلیز کرتے ہیں. پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، آخری کی آیتیں اس رکوع کی، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح، جو کہ حاملہ کر دینے والی ہیں، پریگننٹ کر دینے والی ہیں. ایک زمانہ تھا انسان سمجھتا تھا شاید حیوانوں میں ہی نر اور مادہ ہوتے ہیں. آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب والا پلانٹس میں بھی، درختوں میں بھی، ہر چیز کے اندر میل اینڈ فیمیل ہوتا ہے. ایون کہ جو الیکٹریکل کے کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وائر میں بھی ایک میل ہے، وائر میں بھی ایک فیمیل ہے، یہ وائر میل والی ہے، یہ وائر فیمیل والی ہے. ہر چیز کے اندر یہ جو اللہ کی قدرتی چیزیں ہیں ان کے اندر ہر ایک چیز کے اندر میل اینڈ فیمیل کا نظام موجود ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. اس کی تفسیر کے اندر پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اور دیگر مفسرین میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ پہلے انسان یہ سمجھتا تھا، اب یہ ہوا کیا کرتی ہے، ہوا بادل کو پریگننٹ کر دیتی ہے. لواقیہ کا معنی کس طرح کر دیتی ہے کہ ہوا، اللہ کہہ رہا ہم
ہوا کو بھیجتے ہیں جو کہ بھاری کر دیتی ہے پانی سے بادل کو. اور یہی ہوا ہے کہ آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ کھیت کھلیان کے اندر نباتات پیدا ہو رہے ہیں، فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ جناب یہ جو ہے وہ لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں یا پھول پیدا ہو رہے ہیں، یا کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ بندہ بیج لگاتا ہے اور ہوا اپنے ساتھ کچھ ایسے کیمیکلز لے کر آتی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آتی ہے کہ جو آنے والی ہوا جو ہوتی ہے باد نسیم، وہ ہوا جو ہے ان نباتات پر، ان بیجوں پر، ان پتوں پر ان چیزوں کو دیتی ہے، تو وہ پتے، وہ چیزیں حامل ہو جاتے ہیں، وہ پریگننٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت کھلیان کا بھی اور سبزیوں کا بھی اور ترکاریوں کا بھی اور پھولوں کا بھی وہ پروڈکٹیو سسٹم چلنے لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ ہوا کرتی ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، لواقیہ کا یہ ورڈ اکیلا اس سارے مفہوم کو بیان کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے ہیں ہوا کو کہ جو بارآور کرتی ہے، بھاری کر دیتی ہے بادل کو پانی سے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُ، اور وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو جمع کرنے کی اور اسٹور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یعنی وہ پانی جو اللہ وافر مقدار میں اللہ نے رکھا ہے، اور اس کا ایک جو واٹر سائیکل ہے، اس واٹر سائیکل پہ اگر آپ غور کریں گے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ پانی کو اسٹور کر لیں. وہ گلیشیئر سے پانی نیچے اترتا ہے، پھر وہ دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، زمین کے نیچے، پھر آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے لمٹ میں، پھر آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ دوبارہ سے سیوریج کے ذریعے سے جا رہا ہے، اور دوبارہ سے جناب والا وہ نہروں سے ہوتا ہوا، تالابوں سے ہوتا ہوا، دریاؤں میں اور سمندروں میں، پھر سمندر سے پھر بخارات بنے اور پھر وہ بادل بن گئے، پھر ہوا آئی. تو یہ پورا جو واٹر سائیکل ہے یہ اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ اللہ نے اس کا پورا نظام نہ رکھا ہو تو بتائیے یہ پانی جو استعمال کرتے ہیں اس کا کیا کریں گے ہم؟ یہ پورا جو نظام اللہ نے رکھا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اگر سوچے تو سارے انسان مل کر بھی اتنا سارا پانی، یعنی زمین کو اگر دیکھیں آپ تو ایک حصہ اس کا خشکی کا ہے اور 3 حصوں میں پانی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وما انتم لہو بخازنین، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اس کی اسٹوریج پر قدرت نہیں رکھتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی جلانے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں. ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دینے والے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں نیکی کرنے میں پہل کرنے والوں کو بھی. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں نیکی کرنے میں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی. یا اس کا ایک ترجمہ کیا گیا اور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو پچھلی گزر گئے، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں. یعنی سب کو جانتے ہیں کون کیا حساب کرے گا اور کیا عمل کرے گا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے وَيَحْشُرُهُمْ، جو کہ سب کو جمع کرے گا. قیامت کے دن یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے، تو اس کائنات میں تمہیں بھیجا ہے اور اس عمل کو دار العمل بنایا ہے اس کائنات کو. اور جب یہ کائنات کا سلسلہ اس کی رضا سے ختم ہوگا تو وہ تم سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. کس جان نے کیا کیا؟ اللہ نے سب کو حساب لینا ہے، سب کا حساب لینا ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اللہ رب العزت جب یہ دلائل بیان کرتا ہے کائنات کے اور زمین کے اور اس میں نشانیوں کو بیان کرتا ہے، تو پھر آخرت، پھر اس کی جو بات کا اختتام ہوتا ہے وہ قیامت پر ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے بندے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. ساری کائنات تیرے لیے اور تو رب کے لیے ہے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کائنات ہمارے لیے اور ہم کائنات کے لیے، ہم دنیا کے لیے. ہم جب ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات سے لطف اندوز ہوں، اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں، اس کی نعمتوں سے لطف حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، اس کی توحید کو مانیں، اس کی رسالت کے مانیں،
اس کے پیغمبروں کی دعوت کو مانیں، اس کے احکامات کو مانیں اور دنیا میں اس کے نظام کے تحت کی چلیں، اس کے احکامات کے تحت کی چلیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، زمرہ صالحین میں ہمارا شمار فرمائے، اور کائنات میں اور آفاق میں جو اس کی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کی آگاہی ہمیں نصیب کرے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر مالک کریم ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ